شام صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں. اس وقت جو سارے معاملات بنے ہوئے ہیں خاص طور پہ گورنمنٹ پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ اپنے اخراجات کس وقت کنٹرول کریں گے, جب جو آئی ایم ایف بھی بارہا کہ جی آپ نے جو کٹ لگانے ہیں جو ان کے اخراجات ہیں ان پر, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پھر وہ پنجاب سے جہاز کا معاملہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں, پھر افسران کے لیے جو فیول ہے اس کی جو رعایت اور کتنے لیٹر فیول ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو فری ملے گا, یہ بڑھا دیا گیا ہے. اور اس ساری سچویشن کے بعد ابھی تک ریورس ہونے کا فیصلہ نہیں آیا. کیا سوچ رہی ہے اس وقت حکومت؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جو ہے نا وہ اتنے بھی بھولے نہیں ہیں. سب کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ ٹوٹل اس وقت 70,000 بیرل روزانہ تیل ہم پیدا کرتے ہیں, جو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. ہمارا 10% بھی پورا نہیں کرتا وہ. تو ہمیں ظاہر ہے امپورٹ کرنا پڑتا ہے آئل, اور لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس تیل نہیں ہے اور امپورٹ کرتے ہیں. اب امپورٹ بل 5 سے 7 بلین ڈالر کا ہے, پہلے بہت زیادہ تھا, اب یہ NLG کے ساتھ ملا کے کچھ کم ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کے ایک تو ٹائمنگ دیکھنے والی بات, دوسری بات یہ ہے کہ بھئی آپ نے جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی تھی, جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ پرانی قیمت پہ جو تیل لیا ہوا تھا اس کو آپ نے بڑھا دیا. ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں ابھی دن لگیں گے, وہ تیل جو پاکستان آنا ہے وہ تو اسٹریٹ آف ہارمز وہاں جہاز رکے ہوئے ہیں, وہ جو آپ نے آرڈر کیا ہوا آج. ویسے انہوں نے کہا ہے 2-3 دن میں ہمارے فائنانس منسٹر کے 3 جہاز کسی اور طرف سے پاکستان تیل لے کے آئیں گے. تو دیکھیں نا, اس کو دیکھتے ہوئے ایک تو بات افسوس بھی ہوتا ہے, شک بھی ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک جو مفتاح اسماعیل صاحب کو میں کل دیکھ رہا تھا, ان کی بڑی بحث ہوئی ڈاکٹر مصدق کے ساتھ. انہوں نے کہا میں دعویٰ کرتا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے پیسے اپنا 55 روپے بڑھائے ہیں, یہ اگر آپ لوگوں کی جیب سے لے رہے ہوتے, اگرچہ بہت بڑا بوجھ تھا تو میں مان لیتا. انہوں نے کہا ہے 70% سے زیادہ یہ آئل کمپنی مارکیٹنگ کمپنیوں کی جیب میں پیسہ جائے گا. آپ نے ان کو فائدہ دیا جو بہت بڑا مافیاز ہے, اس کا وہ مصدق صاحب کو جواب نہیں دے سکے تھے. ایک اور دوسری بات ہے کہ ہم نا 750 بلین روپیہ کہتے ہیں یہ فیضل اپنا کیا کہتے ہیں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے اور سیل ٹیکس سے حکومت کو ملے گا. مزمل اسلم جو ہے KP کے چیف منسٹر کے ایڈوائزر, وہ کہتے ہیں بائی جون 1700 ارب روپیہ لوگوں کی جیب سے نکال لیا جائے گا اس تیل کے اس چکر میں. ویسے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ موٹر سائیکل چلانے والوں کو 2200 روپیہ جو ہے نا وہ دیا کریں گے مہینے کا. دیتے یا نہیں دیتے, حالا انہوں نے اعلان کیا. اب اگلا سوال جو ہے نا جس کے لیے سب بہت پریشانی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جنگ بند ہونے کے کوئی آثار بظاہر نظر نہیں آتے. دوسرا ہفتہ شروع ہو چکا ہے, ہو سکتا ہے کوئی ارجنٹ ڈپلومیسی ہو جائے, کوئی معاملات ٹھیک ہو جائیں, شدید دباؤ امریکہ پہ آئے تو یہ رک جائے. ایز وی اسپیک صورتحال اتنی خراب ہے کہ آپ دیکھ لیں چائنا اپنا جاپان 95% تیل جو ہے نا وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے ان کا آتا ہے, 75% تیل ساؤتھ کوریا کا آتا ہے, اس طرح اور مالک کا آتا ہے. تو وہاں تو ایک وبا ہو گئی ہے. پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ جس طرح کریش کی ہیں, جمعے والے دن وال اسٹریٹ آپ دیکھیں وہ جس طرح سے کریش کی ہے, تو یہ تو لوگوں کو پریشانی انتہا پہ چلی گئی. ہمارے کانٹیکس میں رشیا سے بھی تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹیو پلان ہے کہ رشیا سے آئل امپورٹ کیا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ نہیں لے سکتے ہم نا ان سے, نہیں وہ تو سینکشن لگی نا, ان سے لے ہی نہیں سکتے. ہندوستان جیسا ملک جو اتنا آگے گیا تھا, ٹرمپ نے دباؤ ڈالا, انہوں نے چھوڑ دیا. ٹرمپ نے مشکل حالات میں انہوں نے کہا 1 مہینے کے لیے چلیں آپ ایران سے تیل لے لیں. ہم تو ان سے لے نہیں رہے. ہمارے تو ایران کے ساتھ معاملات, گیس پائپ لائن کا معاملہ خراب ہوا ہے. 18 بلین ڈالر کا دعویٰ انہوں نے روکا ہوا ہے. ہم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, یہ سینکشن کی وجہ سے وہ تو ہم نہیں کر سکتے. اگلی بات یہ ہم کہ دیکھیں نا, یہ جو ٹرانسپورٹر کے کرائے بڑھ گئے, ہر چیز بڑھ گئی, اور آگے جو خطرات ہیں دیکھیں, یہ مہنگائی بڑھنی ہے. اور یہ جو بات آپ کر رہی ہیں بجٹ کا خسارہ, ہم اس کو کہتے ہیں مدر آف آل اکنامک ایلز. یہ 7% 8% ہے, ان آفیشیلی شاید اس سے زیادہ ہے. اس نے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنا ہے. پھر یہ جو آپ کے انٹرسٹ ریٹ ہیں, یہ 10.5% کے جو اس وقت ہیں, یہ ان کو بڑھانے کا سوچ رہے ہیں. IMF تو چاہتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھتے رہیں, کوئی گروتھ نہ ہو, کوئی جاب کریشن نہ ہو, کوئی جناب لوگوں کو جس کو کہتے ہیں غربت میں کمی نہ آئے. بائی دی وے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے کل کہا ہے پروگرام میں, ہم تو کہتے تھے آفیسرز وغیرہ 7 کروڑ لوگ جو ہیں غربت کی نچلی سطح پہ ہیں. انہوں نے کہا 10 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی نچلی سطح سے ہیں. تو یہ بہت مشکل کام ہو جائے گا. دوسرا ہمارے روپی پہ بڑی تیزی کے ساتھ دباؤ آئے گا, ہم اس کو کیسے کور کریں گے. 16 بلین ڈالر کے ہمارے زرز ہیں, 5 بلین کے جو کمرشل بینکس کے ہیں وہ بھی 21 بلین کر کے حکومت اپنے کھاتے میں ڈالتی ہے. تو یہ تو 3 مہینے کی امپورٹ کے لیے کافی نہیں ہے. تو مشکلات بڑی سخت ہو جائیں گی. جنگ نہیں بند ہوتی, اور پھر خدا نہ خواستہ میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا کہ اگر سعودی عرب ان کے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہوتے, یا سیدھا وہ آ کے یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں, یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ڈیفنس کا معاہدہ ہمارے ساتھ ہے, ہم تو بیلنس کرتے کرتے تھک گئے ہیں. چائنا امریکہ کے تعلقات اور سعودی عرب GCC کنٹری ورسز ایران.
تو اگر انہوں نے فرض کرو آج ایک میں دیکھ رہا تھا کچھ جگہ پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ فرض کریں ان ممالک نے کہہ دیا کہ جی آپ نے ہمارے جو ریزروز آپ اپنے بڑھائے ہوئے ہم نے اپنا پیسہ دے کے ہمارے پاس مشکلات آ رہی ہیں واپس کریں، وہ $12 بلین سے زیادہ کا پیسہ ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو صورتحال ہو، لیکن ہر طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ہمیں تو اپنا دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیسے چیزوں کو ٹھیک کریں گے. مطلب کاش یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے کرتے 5 روپے 10 روپے آپ پٹرول بڑھا دیتے لیٹر پہ تو شاید لوگ ہضم بھی کر لیتے. ایک دم آپ نے 55 روپے کر دیا، اور اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئل دیکھیں نا دنیا کی اب کیا ہے، وہ $72 بیرل پہ تیل تھا، آج 114 تک پہنچ گیا. ابھی کہا جا رہا ہے کہ دوسرا ہفتہ ختم ہوگا تو $120 سے اوپر چلا جائے گا. تو ہم نے یہ تو بڑی ہاریفائنگ صورت حال ہمارے لیے. ہم نے اپنے لیے کیا کیا ہے معذرت کے ساتھ، وہ آپ کو مجھے روز کہتے ہیں ہم جناب آسٹیرٹی کر رہے ہیں، بیلٹ ٹائٹننگ کر رہے ہیں. وہ بیلٹ ٹائٹننگ ہم آپ خود ہی کر رہے ہیں، اپنے رو رہے ہیں، حکومت کچھ نہیں کر رہی. اور یہ آپ دیکھیں ایک میں فگر دیکھ رہا تھا ہم ہل کے رہ گئے. ایک چیز آپ کو ہم نہ بتاؤں، حکومت کا 8 ماہ میں جو قرضہ لیا ہے وہ 2.2 ٹریلین روپے سے زیادہ کا قرضہ لے لیا. یہ پچھلے سال تھا 724 ارب روپیہ. اتنی تیزی کے ساتھ قرضے لیے جا رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور 65 ٹریلین روپیز سے زیادہ کا ہمارا ڈومیسٹک ڈیٹ ہو چکا ہے. بھئی کون واپس کرے گا، کون کس طریقے سے سارا آپ نے مینیج کرنا ہے. کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی جس کو کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی کسی ڈھنگ طریقے سے آپ مڈل جس کو کہتے ہیں لانگ ٹرم اور مڈ ٹرم کو آپ نے پلان بنایا وہ نظر نہیں آ رہا. صرف ایک رکھا ہوا ہے کہ جی جب مشکل وقت لائے چلا لوگوں کے اوپر ٹیکس ٹھوک دیا جائے، تیل کی قیمت بڑھا دی جائے. میرا خیال ہے باؤنس بیک کرے گا، حکومت کی پاپولیرٹی پہ بھی جھرک آئے گا. اور جو اسٹیبلشمنٹ نے اتنے اچھے کام کر کے دکھائے ان کے ساتھ مل کے، ان کے لیے پریشانیاں پیدا ہوں گی. تو میرا خیال ہے حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ڈنگ ٹپاؤ پنجابی میں کہتے ہیں، اس طرح کے میئر لینے کے بجائے لانگ ٹرم میئر لیں اور لوگوں کے لیے کوئی ریلیف کا بڑھا. ایک اچھی بات کی ہے کہ بیروزی انکم سپورٹ پروگرام کو کہتے ہیں کہ تھوڑے پیسے بڑھا دیں گے، چلیں کہیں جو اچھا کام ہو سکتا ہے چلیں وہ بھی کریں. لیکن اوور آل کانٹیکس میں جب تک یہ پروڈکٹیو پالیسی بہتر نہیں کرتے اور یہ نیجک ریئیکشن نہیں ہوتا، ذرا سی بات ہوتی ہے ایک دم سے اتنا آپ جو بڑھا دیتے ہیں، اس سے لوگوں کی پریشانیاں. آج دیکھیں میرا خیال ہے پشاور سے لے کے کراچی تک آپ لوگوں کے تاثرات سن رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں. اب کیا ہوگا، مطلب اتنی مشکل میں لوگوں کو آپ نے ڈال دیا ہے صرف اس لیے کہ جناب اپنے معاملات آپ نے ٹھیک کرنے. تو میرا خیال ہے یہاں پہ اگر سینس پریویل نہیں کرتی تو حکومت کے لیے مشکلات ہوگی آئندہ چل کے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.